حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 برس کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو فرعون کا باورچی تھا اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فرعون کا باورچی لکڑیوں کا گٹھا اس دوسرے آدمی پر لاد کر اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ فرعون کے باورچی خانے تک وہ لکڑیاں لے چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی تو فرعون کے باورچی سے فرمایا، اس غریب آدمی پر اتنا ظلم نہ کر، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا تو اس ایک ہی مکے سے اس فرعونی کا دم نکل گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر ملی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ بھی تھے۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رخ کیا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ یہ شہر فرعون کی حدود سلطنت سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں اور آپ کا ذریعہ معاش بکریاں تھیں۔ مدین وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔ یہ جگہ اس وقت سعودی عرب کے شہر تبوک کے مغرب میں واقع ہے، جس جگہ بنی مدیان یعنی قوم شعیب آباد تھے۔ وہ جگہ آج کل البدع کے نام سے مشہور ہے۔ تفہیم القرآن کے مصنف سفرنامہ مدین کی کارگزاری میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں تبوک سے عقبہ جاتے ہوئے مجھے مقامی باشندوں نے بتایا کہ ہم باپ دادا سے یہی سنتے آئے ہیں کہ مدین اسی جگہ واقع تھا۔ اس کے قریب تھوڑے فاصلے پر وہ جگہ ہے جسے مغائر شعیب علیہ السلام یا مغارات شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سمودی طرز کی کچھ عمارات موجود ہیں۔ اس سے میل 1.5 میل کے فاصلے پر کچھ کھنڈر ہیں جن میں 2 اندھے کنویں ہیں۔ مقامی باشندوں کی روایات یہی ہیں کہ ان میں سے ایک کنواں وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ قرآن پاک میں مدین کا ذکر 2 سبب سے آتا ہے، اول حضرت شعیب علیہ السلام اور دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھ چکے تھے اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہ تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہ تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزارا کر کے آپ علیہ السلام نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاونت کے لیے جبرائیل امین کو مقرر فرمایا۔ فرعون کے لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے اور وہ دوسرے راستوں پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو کھانے کے لیے آپ کو صرف درختوں کے پتے اور سبزیاں ہی ملی، اور مدین پہنچتے پہنچتے آپ کے ناخن بھی گر چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی آزمائش تھی۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے
تو جو پانی حوض میں بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جی، ایک بڑا نیک اور طاقتور مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپائے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کو اجرت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی تک کا سب قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب کوئی فکر نہ کرو، ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو، اب یہیں میرے پاس رہو۔